بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ سے راضی رہو۔ اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لوازم میں سے ہے کہ ہم اللہ کے احکام، اس کی قضا و قدر اور اچھی اور بری تقدیر پر راضی رہیں۔ قضا و قدر میں یہ انتخاب کہ آپ کی خواہشات اور رغبات کے مطابق ہوں تو مانیں، اور آپ کی مراد اور رجحان کے خلاف ہوں تو نہ مانیں، یہ درست نہیں ہے، اور یہ بندے کی شان کے خلاف ہے۔ یہ بندے کی شان کے خلاف ہے۔ جو لوگ آسانی میں رب سے راضی اور مصیبت میں ناراض ہو جاتے ہیں، نعمت میں اطاعت گزار اور آفت میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں، اگر انہیں خیر پہنچتی ہے تو مطمئن ہوتے ہیں، آزمائش لاحق ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے میں ہیں۔ بعض اعرابی مسلمان ہوتے تھے، جب بارش ہوتی، بکریاں دودھ زیادہ دیتی، نباتات اگتی تو کہتے یہ تو اچھا دین ہے، اور فرما برداری اور اطاعت کرنے میں لگ جاتے۔ اور جب دوسری صورت ہوتی کہ قحط پڑتا، بارش نہ ہوتی، سوکھا آ جاتا، مال کم ہونے لگتا، چراگاہ کی قلت ہوتی تو ایڑیوں کے بل پھر جاتے اور دین کو چھوڑ بیٹھتے۔ ان کا دین خواہشات کا دین تھا۔ ان کے برعکس صاحب ایمان وہ تھے جو بہر صورت راضی تھے، انہیں اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی، بس اس کا ہی فضل چاہتے تھے۔ بقول شاعر، اے اللہ، ہم نے تجھے رب و خالق مانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت تسلیم کیا ہے، ہمیں پرواہ نہیں کہ اسلام کی روشنی میں زندگی ملے یا دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے موت۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جو بظاہر بندگی کا راستہ اپناتے ہیں، ملت اسلام کی خدمت کا دم بھرتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں اور مطالبات کو پورا نہیں کرتے اور بھاگتے ہیں، وہ اس لائق ہیں کہ ان کو ہمیشہ کی ذلت اور ابدی خسارہ لاحق ہو۔ ہم نے اسے اپنی آیتیں دیں، وہ ان سے نکل گیا، پس اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 175۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کا سب سے بڑا دروازہ رضا بقضا ہے۔ اس سے رب کے فرما بردار، اس کی ہدایت پر مسرور اور اس کے اطاعت گزار ہی داخل ہوں گے اور اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں غنیمت تقسیم کی۔ روسائے عرب اور نو مسلم مکہ والوں کو تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مال دیا، اور انصار کو ان کے ایمان اور یقین، رضا و خیر عمیم کی جو دولت حاصل تھی، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے انہیں کم دیا یا نہیں، بالکل نہیں دیا، لیکن اصل مقصود بعض انصاریوں پر منکشف نہ ہو سکا،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ بعض انصاریوں کو شاہ گزرا اور ان کو سمجھ نہیں آئی، منکشف نہیں ہوا، تو وہ قبیلہ خاطر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع کیا اور معاملے کی وضاحت کر دی اور بتایا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جن کو زیادہ دیا اس لیے زیادہ دیا کہ ان کے پاس یقین کی دولت کم تھی۔ مقصد ان کا تالیف قلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ دوسرے اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور آپ لوگ اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ؟ انصار اصل اور قریبی ہیں، دوسرے تو اتنے قریب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، انصار، ابنائے انصار اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اگر لوگ ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسرے وادی اور دوسری گھاٹی میں چلیں تو میں یقیناً انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے اثر کیا، انصار کے دل یقین اور مسرت سے بھر گئے، ان پر سکینت کا نزول ہو گیا اور وہ انہیں اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو گئی۔ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین جتنی وسعت والی جنت چاہتے ہیں، اس کا شوق رکھتے ہیں، وہ اس عظیم نعمت کے بدلے میں دنیا اور اس کی آلائشوں کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کسی محل، بادشاہت یا باغ وغیرہ کا وعدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جنت کا، اللہ کے اجر و ثواب کا اور اللہ کی خوشنودی کا وعدہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو ایسا کرے گا اسے جنت ملے گی، یا جنت میں اسے وہ میرا رفیق ہوگا، کیونکہ ان کی جد و جہد، ان کی جان اور مال کی قربانیوں کا بدلہ آخرت کی ابدی نعمتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ ان کی جد و جہد، ان کے جان و مال کی قربانی کا بدلہ آخرت کی ابدی نعمتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ دنیا و مافیہا ان کی عظیم قربانیوں سے کیا نسبت رکھتی ہے؟ یہ تو بہت سستی اور گھاٹے کی قیمت ہوتی۔ سنن ترمذی کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت لینے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے، آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا، امام معصوم، جس کی زبان سے حق بات کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ایک عظیم، نفیس اور قیمتی بات ہے جس کے بارے میں حضرت عمر بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا کلمہ تھا جو میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر تھا۔ یہاں آپ کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے جیسے خود آپ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہہ رہے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ رب تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس درجے کی تھی کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گناہ ہو یا فقر، جنگ ہو یا صلح، قوت ہو یا کمزوری، صحت ہو یا بیماری، شدت ہو یا فراخی، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی برضا رہتے۔ آپ نے یتیمی کا غم اٹھایا، فقر کو جھیلا، حتیٰ کہ خراب کھجوروں سے کام چلتا، کبھی خراب کھجوروں سے کام چلتا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جاتی، کبھی اپنی زرہ یہودی کے ہاں گروی رکھنا پڑتی، موٹی چٹائی پر آپ سوتے جس کا نشان بھی جسم عطر پر پڑ جاتا، تین دن تک چولہا گھر میں نہ جلتا، پھر بھی کبھی شکوہ زبان پر نہ آیا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو چاہتی تو آپ کو اس سے بہتر سامان زندگی دیتی،
ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور محلات مہیا کرتی. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو چاہتی تو آپ کو اس سے بہتر سامان زندگی دیتی. ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور محلات مہیا کرتی. سورہ نمبر 25 آیت نمبر 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی راضی برضا تھے جب میدان جنگ میں نکلنا پڑا. آپ اکیلے ایک طرف اور پوری دنیا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی تھی اپنے لاؤ لشکروں کے ساتھ. کیل کاٹوں، عشرت کے سامانوں، استکبار کے ساتھ آپ کے خلاف صف آ رہا تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اور پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں وفات پا گئے، عام الحزن آ گیا، آپ کی تکذیب اور ایذا رسائی میں شدت آ گئی. اس وقت بھی راضی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو چوٹ پہنچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر، کذاب، کاہن، مجنون، شاعر تک کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پر بھی کوئی شکوہ نہ ہوا جب مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا جو کہ آپ کو بے حد محبوب تھا، جہاں آپ کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی گزری. ہجرت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے، اے مکہ، تو زمین میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. طائف میں کیا ہوا؟ طائف میں کیا ہوا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے تشریف لے گئے تھے. بدبختوں نے آپ کو انتہائی اذیتیں پہنچائیں، پتھر مارے. بدبختوں نے آپ کو انتہائی حد تک اذیتیں دیں، پتھر مارے، لونڈے شہدے پیچھے لگا دیے، تمسخر کیا گیا. کون سی ایسی تکلیف تھی جو نہ دی گئی ہو؟ کون سی تکلیف تھی جو نہ دی گئی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں روئیں، دل غمگین، قدموں میں خون جاری ہو گیا. کس کی پناہ لیں، کس کہاں جائیں، کس سے شکایت کریں، کس سے مدد مانگیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو قوی ہے، قہار ہے، عزیز ہے اور حامی و ناصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگی، لیکن آپ اس پر بھی راضی برضا رہے. مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، آپ کا پیچھا کیا گیا، راستے بند کر دیے گئے. مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، آپ کا پیچھا کیا گیا، راستے بند کر دیے گئے. میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. پیارے چچا کا ظالمانہ قتل، بہت سے صحابی شہید ہوئے. لشکر اسلام شکست سے دوچار ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت قابل دید تھی کہ فرمایا، لوگوں آؤ صفے درست کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. منافقین، یہود، مشرکین سب نے آپ کے خلاف گٹھ جوڑ کیا، لیکن آپ چٹان کی طرح اپنے موقف پہ جمے رہے. اس کا بدلہ تھا کہ اللہ نے فرمایا، تیرا رب ان قریب ہی تجھ کو وہ دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. سورہ نمبر 93 آیت نمبر 5. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر دو حال میں راضی و رضا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.